بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم حاضرین، بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کے درس کے درمیان ہم اہل السنہ والعقیدہ، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے بعض اصول عقائد کے بارے میں تذکرہ جاری تھا۔ اس سے پہلے کے دروس میں اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کیا موقف ہے یہ بیان کیا گیا، اور اس سلسلے میں دلائل اور بعض شرحیں کی گئی۔ آگے شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے تیسرے اصول کے تحت بیان کیا کہ ومن اصول اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے محبت و آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تولیہم و حفظ و وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، آپ کے اہل خانہ اور اہل بیت سے محبت رکھنا اور ان سے تولیت، موالات، محبت اور الفت کا معاملہ رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو ان کے سلسلے میں امت کو ہے اس کی محافظت کرنا، اس کا پابند رہنا، اس کی محافظت کرنا۔ یعنی اہل بیت سے مومنین کو محبت ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو حقوق اور جو احترام اور تعظیم کے درجات متعین فرمائے ہیں، بیان کیے ہیں، اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی افراط اور تفریط، نہ غلو کا یعنی حد سے تجاوز کرنے کا شکار ہونا چاہیے، اور نہ تفریط کا یعنی کوتاہی میں پڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے تعلق سے وصیت تھی وہ کیا وصیت ہے؟ حیث قال یوم غدیر خم، غدیر خم کے دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ غدیر خم ایک خم کا مقام پر ایک پانی یا چشمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹنے کے موقع پر مکہ اور مدینہ کے بیچ یہاں ٹھہرے تھے، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے ایک بیان پیش کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں صحیح الفاظ کے ساتھ ہے۔ بعض مآخذ میں اس روایت میں کچھ اضافے ہیں، جس میں سے کچھ قابل قبول ہیں اور کچھ مرجوح ہیں یا ضعیف ہیں، ثابت شدہ نہیں ہیں، بعض من گھڑت ہیں۔ شیعہ اہل رفض و تشیع کے یہاں اس روایت کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے اس روایت اور اس واقعے کو خوب بڑھا چڑھا کر اور اس میں کچھ الفاظ کے اضافے کر کے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں اسے ڈھال دیا، اور اس کو بنیادی ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں خلافت اور خلافت کے حقدار تھے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور خلیفہ بلا فصل تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ میرے سامنے ایک کتاب حکمت من التاریخ شیخ عثمان بن محمد الخمیس کی، ہم لوگوں کے یہ پروگرام میں ہے کہ موقع رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور موقع دیا، تو بریق الجمان کے اختتام کے بعد ہو سکا تو یہ کتاب یا کسی دوسرے سلسلے کے تحت اس کتاب کے مشتملات کو پیش کیا جائے گا۔ نہایت شاندار، اور آج کل جو اہل رفض و تشیع کی ہنگامہ آرائیاں مسلمان نوجوانوں میں جاری ہے، خاص طور سے ان کے کچھ ایسے اعلی کار جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اور اہل بیت کے تعلق سے ایسے مواقف پیش کرتے ہیں جو در پردہ اہل رفض اور تشیع کی تائید کرتے ہیں،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت سے متعلق جو اہل سنت والجماعت کا انتہائی معتدل عقیدہ ہے، موقف ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، شیخ عثمان بن خمیس نے ذکر کیا کہ اس کی اہمیت اہل روافظ کے یہاں کتنی ہے، آپ اس سے اندازہ رکھیں کہ کتاب الغدیر، کہ کتاب غدیر الخم یا کتاب الغدیر نام سے انہوں نے 11 جلدوں پر مشتمل لمبی چوڑی کتاب لکھی۔ بہرحال اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی اور فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں پہلی چیز کہا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا نور ہے، ہدایت ہے، اس کو تم مضبوطی سے تھامے رہو۔ روایت کے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ روایت کے الفاظ یا شیخ عثمان نے جو اس سلسلے میں ذکر کیا ہے پیش کر دوں کہ ان کے نزدیک یہ اس بارے میں ہے کہ وہ اہل بیت کو خلافت کا، امامت کا حقدار کہتے ہیں اس تناظر میں، جو ہماری بحث سے قدر الگ ہے، لیکن اس روایت کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک انتہائی اہم دلیل غدیر خم والی حدیث ہے۔ اس کا اندازہ یہ کہ 11 جلدوں پر مشتمل کتاب الغدیر لکھی گئی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت زید بن ارقم سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کے پاس خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہمارے درمیان، جو جسے خم کہا جاتا تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی اور پھر اس کے بعد وعظ و تذکیر کی نصیحت فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر، سنو لوگو میں تو بس ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا نمائندہ یعنی فرشتہ آئے اور میں اس کا جواب دوں، یعنی میری موت کا وقت قریب ہو سکتا ہے، ملک الموت آئیں اور میں اس کو لبیک کہہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں 2 بھاری چیز تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، چنانچہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، کو اختیار کر لو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی دین کے راستے صراط مستقیم کے لیے دستور زندگی بنانے کے لیے تم کتاب اللہ کو سامنے رکھو۔ اور جب یہاں کتاب اللہ کہا گیا تو حدیث رسول اس سے الگ نہیں ہے، چنانچہ حضرت زید خود کہتے ہیں فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر ابھارا اور اس کے بارے میں بھرپور ترغیب دی، شوق دلایا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز کیا پیش کی، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، میرے گھر والے اہل خانہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں۔ اسی وصیت کا تذکرہ شیخ نورستانی نے یہاں فرمایا کہ اس وصیت کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ میں اہل بیت کے سلسلے میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اب اس میں ایک جملہ کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر کہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے خلافت کا حق ثابت ہوتا ہے، یہ بالکل غیر علمی اور بکواس بات ہے، کیونکہ مولا یہاں اگر اس روایت کو کے الفاظ درست بھی ہیں تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کہا ہے، نبی کو اللہ کا مولا کہا، رسول مومنین کا مولا کہا ہے۔ تو ولایت سے خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، اس حدیث کا جو پس منظر ہے شیخ عثمان نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، میں اس کو نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اشارتاً جواب دے رہا ہوں کہ اس درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں کی ناراضگی ہو گئی تھی۔ آپ نے مال غنیمت کے سلسلے میں کچھ صحابہ نے
بعض مال غنیمت کے اس میں جن کو امیر بنایا گیا ان مالوں پر، ان سواریوں پر سواریاں کی، بعض اموال کا استعمال کیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرزنش کی، ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو سوار ہونے سے منع کیا، مال غنیمت کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ اس بنیاد پر بعض صحابہ کے دل میں حضرت علی کے تعلق سے کچھ کبیدگی آ گئی۔ یہی وجہ ہے شیخ نے کہا کہ حجۃ الوداع سے آپ جب لوٹ رہے تھے تو حجۃ الوداع کے موقع پر دوسرے بہت سارے صحابہ کرام جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان یا دوسرے علاقوں کے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کی۔ لیکن جب مکہ سے بہت دور غدیر خم کے مقام پر آ گئے، جہاں اہل مدینہ کے علاوہ اور کوئی رہ نہیں گیا، وہاں آپ یہ وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ معاملہ اہل مدینہ سے تعلق سے تھا، اور وہاں آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنے دل میں بغض و عناد، نفرت مت پیدا کرو، جو علی سے میں جس کا مولا ہوں، دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں۔ بس یہ اس کے پس منظر کا ایک حاصل ہے اس حدیث کا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ کہا کہ میں تم کو اہل بیت کے تعلق سے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یا یاد دہانی کراتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اذکروا اللہ اذکروا خوفہ وانتقامہ ان اذعتم حق آل البیت، کہ میں تم اللہ کو یاد رکھو اور اس کے خوف اور انتقام کو فراموش نہ کرو اگر تم نے آل بیت کے حق کو فراموش کیا، اہل بیت کے حق کو ہضم کیا، اس کی مخالفت کی، تو تم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ ہاں، وَاذْكُرُوا رَحْمَتَهُ وَثَوَابَهُ إِن كُنتُم بِحَقِّهِمْ، اور اگر تم اہل بیت کے حقوق کو ادا کرتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو اللہ کے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ یہ اس کا مجموعی اور حاصل کلام اور حاصل شدہ معنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے سلسلے میں نصیحت کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے سلسلے میں جو نصیحت کی ہے اس میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اہل بیت کا اعتبار ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت میں سے بھی ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان نہیں لایا، مسلمان اور مومن نہیں بنا، تو اب اس کے اہل بیت ہونے کا کوئی قابل احترام پہلو نہیں رہ جاتا۔ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام تبت یدا ابی لہب وتب، ہاں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ کون تھا ابو لہب؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، کیا اہل بیت تھا؟ اس سے یہ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کردار، ایمان نہ لانے، کفر اور شدید مخالفت رسول کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے اس کے لیے تباہی کا اعلان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور بتایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ایمان لا نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب، جن سے آپ کو محبت تھی اور ظاہری طور پر سہارا تھے، ان کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا، کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس سے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمیوں میں سے۔ اب ابو طالب اور ابو لہب کو اہل بیت کا اعتبار حاصل نہیں رہا، ہاں، تو آگے اسی لیے شیخ نے کہا فَأَهْلُ السُّنَّةِ يُحِبُّونَ آلَ الْبَيْتِ لِأَمْرَيْنِ، چنانچہ اہل سنت والجماعت، اہل حق، اہل الحدیث اہل بیت سے 2 بنیادوں پر محبت کرتے ہیں، 2 وجہ سے محبت کرتے ہیں، للایمان وللقرابۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکرہونہم ابدا، ایمان کی وجہ سے کہ وہ مومن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور رشتہ داری رکھتے تھے۔ ہاں، دنیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں تو آپ کے قریبی اور آپ کے محبوب ہمارے محبوب ہونے چاہیے۔ اب اہل بیت آپ کے قریب تھے، اس میں کوئی جگر کا ٹکڑا اور کوئی دوسرے رشتے کی حیثیت سے قربت رکھتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، تو ہم رسول ہمارے محبوب ہیں تو آپ کے محبوب ہمارے محبوب ہونے چاہیے۔ اور صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، تو آپ کے محبت کے تابع میں صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اعتدال،
دونوں جگہ اپنے موقف کو افراط و تفرید سے بچایا جائے. نہ اہل بیت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت حق غلو کرتے ہیں جیسے شیعہ اور رافضیوں نے کیا کہ ان کو معصوم کہا، ان کے لیے امامت کا عقیدہ گڑھا بنایا، قرآن و حدیث کی دلیلوں کو توڑ مروڑ کر ان پہ اس طرح فٹ کیا، امامت کا ایک خاص معنی بیان کیا کہ وہ انبیاء اور پیغمبروں سے بھی اونچا درجہ ہے. حضرت ابراہیم کو امامت کے بارے میں جو دلیل ہے قرآن کی آیت ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اللہ نے کہا کہ میں تجھ کو امام بنانے والا ہوں. تو یہ روافظ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نبی تو تھے، اب امامت بعد میں مل رہی ہے. جبکہ یہ معنی ہے ہی نہیں. وہاں پیشوائی اس طریقے سے تھی کہ اب آپ کو تمام انسانوں کی پیشوائی، سرداری اور توحید میں آپ کی ملت کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کے بعد آپ ہی کی نسل میں جو ہے نبوت و رسالت آ رہی ہے. آپ لوگوں کے قائد اور پیشوا ہیں اس معنی میں امام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ انہوں نے ایک عقیدہ گڑھا، اور پھر اتنا ہی نہیں، مختلف ذریعوں سے حضرت علی اور اہل بیت کے سلسلے میں غلو کیا کہ وہ معصوم ہیں، ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ سب کے سب جو ہے نور سے پیدا کیے گئے. شیعوں کے 37-38 اور اس سے بھی کچھ کم زیادہ فرقے ہیں، ان میں الگ الگ لوگوں کے کچھ الگ الگ عقائد ہیں. یہاں تک کہ ان میں جو غالی ہیں نصیریہ وغیرہ، جو شام کا حافظ الاسد اور اس کے بشار الاسد وغیرہ ہیں، ان کا نصیری عقیدے کے حامل ہیں. یہ غالی شیعہ کہلاتے ہیں. باطنی فرقے کے ان کے عقیدے کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا، حضرت علی ہی اللہ ہے. اور روافظ کہتے ہیں مولائے کائنات، کہ کائنات کے مولا اور نظام چلانے والے ان کو پکارتے بھی ہیں یا علی المدد. یہاں علی اللہ کا بھی نام ہے لیکن اللہ مراد نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کو مراد لے کر ان کو پکارتے ہیں، جو شرک ہے واضح طور پر. تو یہ غلو بھی ہم نہیں کرتے. اور نواسب اور خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور خوارج نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسے انجام بھی دے دیا، بلکہ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھا. قتل کرنے والے عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کرنے کے بعد شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا، دیندار آدمی تھا بظاہر. اس نے کہا کہ مجھے آسان موت دے کر قتل مت کر دینا سزا میں، میرے جسم کے ایک ایک حصے، عضو کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ کرنا تاکہ مجھے زیادہ تکلیف اور زیادہ اجر ثواب ملے. یہ اس کا تصور تھا. خوارج نے مسئلہ تحکیم اور بعض بنیادوں پر حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے موافقین کو کافر کہا. تو یہ تفرید ہے. نہ ہم اس تفرید پر کو اختیار کرتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، اس سراسر گمراہی اور کفر کی بات ہے، اور نہ ہی روافظ کی اس غلو کو، افراد کو مانتے ہیں جو اہل بیت کے سلسلے میں وہ اختیار کرتے ہیں. اہل بیت کے سلسلے میں صحیح موقف کا جاننا سمجھنا بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے دین و عقیدے کا حصہ ہے کہ ان سے محبت رکھی جائے، ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا پاس و لحاظ ہر وقت رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ہاں، اور ان کا یہ شرعی حق مانا جائے. لیکن ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کا درجہ ان کو دے دیا جائے. آپ اصول کی کتابوں میں دیکھیں گے اہل سنت والجماعت کے یہاں، تو یہ آپ کو ایک اصول ملے گا بہت اچھی طریقے سے، اور میں ایسا سمجھتا ہوں یہ اصول لوگ جان جائیں تو مسلک اہل حدیث کو صحیح ماننے لگیں. تمام ائمہ کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے. کوئی شذوذ قول ملے تو اس کا اعتبار نہیں. ہاں، بعض شاذ قول ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف میں کسی صحابی کا قول مل جائے، یہاں تک کہ اہل بیت میں سے بھی کسی کا قول مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا جائے گا، اہل بیت کی بات یا صحابی کی بات نہیں مانی جائے گی. سمپل سادی بات. اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہے، ان کی مخالفت کو ناجائز قرار دیا ہے. اب اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے نا، ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس صاحب قبر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر کی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے تھے کہ آپ کی اس قبر کے، اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ اصول بن گیا اور ہے کہ اہل بیت کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے
ہمارے یہاں لوگ گمراہ عقائد، بدعات، خرافات، جتنے اہل تصوف ہیں، جتنے باطنی فرقے ہیں، جتنے تصوف کے سلسلے ہیں، جتنے باطنی فرقے ہیں، سارے کے سارے اپنا تعلق اور رشتہ اہل بیت سے جوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اہل بیت سے ایک عقیدت ہوتی ہے، اس عقیدت میں وہ تحقیق نہیں کرتے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اختیار کیے ہوئے ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے۔ تو یہ سعادت کی بات سمجھتے ہیں کہ ارے ہم چشتی، قادری، نقشبندی، فلاں 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 سے جڑ جائیں تو ہمارا سلسلہ اہل بیت کے فلاں امام سے، حضرت علی سے، حضرت حسین سے، حضرت حسن سے، فلاں سے جڑ جاتا ہے۔ یہ نام لے کر لوگوں کے ایمان و عقیدے کا شکار کرتے ہیں، ہاں بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کتابیں اٹھائیے کہ باطنیہ نے جب پہلی میٹنگ، ابتدان میٹنگ کی کہ مسلمانوں سے جنگ و جدال اور لڑائیاں کر کے ہم جیت نہیں سکتے، ان کی حکومت، ان کی طاقت، بہادری اپنی جگہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو خفیہ تدبیر اختیار کی جائے، مسلمانوں کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر داخل ہو، جیسے عبداللہ بن سبا داخل ہوا تھا جو رافضیت کا مؤسس اور بانی کہلاتا ہے۔ بعد میں باطنیہ فرقے نے باقاعدہ اور زیادہ وہ کیا، جس میں یہ روافظ بھی شامل تھے، مجوسی بھی شامل تھے، یہودی بھی شامل تھے، مزدقی بھی شامل تھے، اور بعض دوسرے نصارہ اور دوسرے اعدائے اسلام بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے مل جل کر جو اسٹڈی اور تیاری کی، منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں میں داخل ہو کر یہ بیان کیا جائے کہ قرآن کا ظاہری معنی اور مفہوم جو یہ علماء بیان کرتے ہیں، آپ جو پڑھتے ہیں، صرف یہی اس کا معنی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے، اس کے کچھ باطنی معنی بھی ہوتے ہیں، اور باطنی معنی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی امام معصوم ہو جو اس کی تشریح کرے، ہم اسی پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو تشریح پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کے ضمن میں، یہ باطنی معنی یہ فلاں امام جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے اخذ اور حاصل کیا ہے، کوئی سند وند نہیں لیا، لوگوں کے ان دعووں کو قبول کر کے قرآن کی باطنی تفاسیر اور باطنیہ کے اس گمراہ کن طریقے پر سے لوگ فریفتہ ہو گئے، اس جال کے اندر پھنستے چلے گئے۔ یہ ایک لمبی چوڑی تاریخ کا ایک معمولی سا حصہ میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ظاہر اور باطن، اور اسی لیے ان کو باطنیہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اب باطنی معنی آپ قرآن اور حدیث کی شرح کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے قول کی روشنی میں، مفسرین کرام کی روشنی میں، کے اقوال کی روشنی میں، سب رد ہو گیا۔ اہل تصوف دیکھیے مذاق اڑاتے ہیں علماء مفسرین کا، صحابہ کا، تابعین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے تبلیغ رسالت کے دروس میں یہ بات چل رہی ہے کہ ابن عربی اور دوسرے لوگوں نے انبیاء کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اور تنقید کی، کہا کہ اس کو رسول کی کیا ضرورت جس کو خود اللہ تعالیٰ سے براہ راست کشف اور الہام ہوتا ہے، اللہ سے مل رہا ہے، رسول کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں، ظاہر میں دھوکہ دینے کے لیے پھر تفسیر بیان کرتے ہیں تو اپنے سلسلے کو جوڑتے ہیں اہل بیت سے۔ خیر بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے، لیکن آپ اس کی نزاکت کا اندازہ لگائیں کہ اس سلسلے میں اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو معتدل اور قرآن و حدیث کی دلیلوں پر مشتمل وہ عقیدہ ہے، متوازن عقیدہ، اس سے ہٹنا افراط یا تفریط دونوں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ صرف میں بیان نہیں کر رہا ہوں، پریکٹیکل میں پوری اسلامی تاریخ میں اس افراط و تفریط کے نتیجے میں بہت سارے گروہوں کی گمراہیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج روافظ کی جو دندنا رہے ہیں پورے عالم اسلام میں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے آلائے کار بن کر پوری اسلامی تاریخ میں اور آج بھی ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں۔ جان، مال، عزت، آبرو، مسلمانوں کی بدنامی، ان کی مسجدوں پر جو ہے حملے، سب کچھ یہ روا سمجھتے ہیں۔ حرم میں جو کچھ کیا ابھی پچھلے کچھ سالوں پہلے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ہاں، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت سے جو محبت رکھتے ہیں دو وجہ سے، ایک ایمان کی وجہ سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے۔ ولا یکرہونہم ابدا، اور ان سے کبھی بھی وہ کراہت، نفرت نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت اہل بیت کے تعلق سے دل میں کراہت کے جذبات کبھی نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی ناپسند کرتے ہیں۔ ابھی آج کل کچھ نئے محقق، میں نے کچھ دوسروں کی زبانی سنا، خود ساختہ قسم کے علامہ جو پیدا ہو رہے ہیں، وہ روافظ کے موقف کو، ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کا درجہ یقیناً دوسروں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، لیکن علی الاطلاق اس سے پہلے کا جو ہم نے درس جانا تھا، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ صحابہ کرام کے درجات تمام
غیر صحابہ پوری امت کے مقابلے میں سب سے اونچا ہے نبی کے بعد، ایک بات ہے۔ ان صحابہ کرام میں درجات متفاوت ہیں، اس میں علی الاطلاق سیدنا ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے سلسلے میں بعض شذوذ کچھ اقوال ہیں اختلاف کے، لیکن وہ بنیادی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کا تقریباً اجماع ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ افضل ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے وقت جو لوگوں سے رائے لی اور سب نے متفق ہو کر حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا، یہ اجماع تھا ان کا۔ سارے لوگ متفق ہو گئے کہ ان کا درجہ اونچا ہے، خود حضرت علی بھی متفق ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ جو درجات ہیں نا، اب حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا درجہ اہل بیت سے اونچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن کوئی تصوف کا سلسلہ اور یہ باطنی طبقات ان لوگوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے، کیونکہ آل رسول کے سلسلے میں ہمارے یہاں ایک جو عقیدت پائی جاتی ہے وہ ایسے پیش کی گئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے درجات کو بھی اس کے مقابلے میں حاشیے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ رفض التشیع کا اثر ہے اہل سنت والجماعت پر۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیے، انزل الناس منازلہم، ہر لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھیے، تو جس کا جو مقام ہے نہ اس سے آگے بڑھائیں نہ اس سے گھٹائیں۔ یہی حق ہے، یہی اعتدال ہے اور یہی صحیح دین ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں، اور ان سے کبھی بھی کراہت نہیں کرتے۔ کما انا، آگے کہہ رہے ہیں اب یہاں ایک اور بات اہل بیت کے ضمن میں، کما انا اہل السنہ یتولون ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین، جیسا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی موالات، محبت اور تعظیم و احترام کا معاملہ کرتے ہیں، جو مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ امہات المومنین جو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، تو یہ کوئی استنباط نہیں ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف صاف کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مائیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صراحتاً قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرے، ان سے نکاح کرے، ازواج مطہرات سے، ان کو وہ کسی سے کرے، کوئی ان سے کرے، امت میں سے جائز نہیں ہے۔ اور یہ حرام کام ایسا ہے جس کا وقوع ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کیا ہو، ایسا ہوا بھی نہیں۔ تو یہ مائیں ہیں، ان کا مقام، درجہ، حرمت ماں کے درجے پر اللہ تعالیٰ نے متعین کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں تھا جو نامحرم میں ان کے ساتھ خلوت میں رہے یا وہ ان سے پردہ نہ کریں، ان سے پردہ کریں گی، تو ان کی ماؤں کے ساتھ تولیت کرنا، یعنی امہات المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اور اہل سنت والجماعت وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ، اور یہ اہل سنت ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، فی الآخرہ، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی دوسرے سے نکاح کرنا منع قرار دے دیا گیا، اور یہ آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی رہے گی، وہ آپ کی زوجیت میں ہی رہیں گی۔ خصوصاً خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام اکثر اولادی، خاص طور سے اب ان ازواج میں بھی جو درجات ہیں، خاص طور سے ان میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اولاد کی ماں تھیں، وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور ان پہلے لوگوں میں سے تھیں جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ کے اس کار نبوت میں ان کی مددگار، معاون اور مؤید بنی۔ وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنزِلَةُ الْعَالِيَةُ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا اونچا مقام تھا۔ جب تک یہ موجود رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی سب سے زیادہ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ازواج میں جو سب سے چہیتی بیوی تھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنی زندہ سوتنوں پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر۔ حضرت
خدیجۃ الکبریٰ کا آپ بار بار تذکرہ کرتے تھے، ان کے حقوق کا لحاظ اتنا کیا کرتے تھے کہ قربانی کے وقت اگر جانور ذبح کرتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار یا سہیلیوں میں بھی اس گوشت کو تقسیم کیا کرتے تھے، تو آپ کے نزدیک ان کا بڑا مقام تھا۔ وَكَذَلِكَ الصِّدِّيقَةُ بِنْتِ صدیق، اسی طریقے سے صدیقہ جو صدیق کی بیٹی تھی، صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی خصوصی مقام اور مرتبہ ہے۔ التی قال فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخصیت جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضل عائشہ علی النساء، حضرت عائشہ کا مقام یا آپ کی فضیلت دوسری عورتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کفضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سارے کھانوں پر سرید کو حیثیت حاصل ہے۔ سرید عربوں میں ایک غذا تھی، جو اور گیہوں وغیرہ کے آٹے کو گھی میں گوشت میں بنایا جاتا تھا اور یہ بہت لذیذ اور پسندیدہ غذا مانی جاتی تھی۔ تو سرید کا مقام جس طرح دیگر غذاؤں پر ہے اس کو فوقیت حاصل ہے، ایسے دنیا کی عورتوں پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہاں اس قدر پر انہوں نے اکتفا کیا۔ یہاں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے سلسلے میں اہل سنت کا موقف واضح کرتے ہوئے شیخ نورستانی نے عام اہل بیت کا ذکر کیا اور پھر ان کے بعد خاص طور سے ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا، اور ان میں بطور خاص حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کا ذکر بھی کیا، اور ان کی مطابعت میں جو مقام مرتبہ ان ازواج کو ہے، فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن حیثیت احترام کی، حرمت کی باقی تمام ازواج کو بھی حاصل ہے۔ یہاں میں ایک قول پیش کروں کہ امام بربہاری عقیدے کے بہت مشہور امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے شرح السنہ، ان کی کئی لوگوں نے شرح کی۔ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ جو ابھی زندہ ہیں اور اہل سنت والجماعت کے آج کے عالم اسلامی میں ایک بہت بڑے ترجمان کہلاتے ہیں، ان کی شرح عون الباری بما تضمنت ہو شرح السنہ للبربہاری ان کی کتاب ہے، اس میں امام بربہاری کی ایک جملے کی عبارت ہے وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہم امہات المومنین میں سے کسی کا بھی، جتنی ازواج مطہرات اور امہات المومنین ہیں ان میں سے کسی کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ، خیر کے ساتھ ہی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی شر اور برائی کے ساتھ ذکر کرنا ناجائز مانتے، بلکہ بعض حالتوں میں وہ کفر ہوگا۔ شیخ دکتور ربیع نے اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بتائی کہ ازواج مطہرات کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، تو اس سلسلے میں ایک آیت جو سورہ احزاب کی بڑی مشہور ہے، آپ آیت نمبر 31-32 دیکھیے سورہ احزاب کی، یا نساء النبی سے خطاب شروع ہوتا ہے، اے نبی کی بیویوں، پھر کچھ احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، ٹھہرے رہو، اور جاہلیت میں جس طرح زیب و زینت کی، قدیمی جاہلیت میں زیب و زینت کا اظہار ہوتا تھا، اس طریقے سے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ آگے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کے گھر والیوں، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں غور سے سنیے، محمد جوناگڑھی صاحب کے ترجمے بھی ہے، رسول کے گھر والیوں، اہل البیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو، الرجس گندگی، گندگی کون سی؟ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پوری طریقے سے تم کو صاف ستھرا بنا دے۔ پھر آگے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت، اللہ کی آیتوں کے علاوہ الحکمہ کیا ہے؟ رسول کی باتیں یعنی حدیث،
تو جو قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے رہو. وہ ان اللہ کانا لطیفاً خبیرہ، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ باریک بھی لطیف ہے، ہاں خبیر ہے، ہر چیز چھوٹی بڑی چھپی کھلی چیز کو جاننے والا ہے. یہ آیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود ازواج مطہرات کو اہل بیت کہہ رہا ہے. تو شیخ بربہاری کی اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے شیخ ربیع نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں یعنی کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد کہ اس کلام سے گویا علامہ امام بربہاری نے اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف جو ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے سلسلے میں زبان طعن دراز کرتے ہیں، خوارج ہوں یا روافظ ہوں، جو امہات المومنین کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے تعلق سے برا تذکرہ کرتے ہیں ان کا. ہاں تو کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد شیخ کہتے ہیں، میں نے ان کی عبارت نقل کی، اما الکلام فیہن لا سیما عائشہ رضی اللہ عنہا ولا سیما الکلام فی الاعراض والقذف فإن هذا کفر والعیاذ باللہ. رہا شیخ ربیع دکتور ربیع کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کلام کرنا، ان سے مطلب ازواج مطہرات زوجات النبی اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن، کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کلام کرنا، الٹی سیدھی بات کرنا، بری بات کرنا، خاص طور سے حضرت عائشہ کے بارے میں، ہاں کہہ رہے ہیں خاص طور سے عائشہ کے بارے میں اور خاص طور سے ان کی عزتوں کے بارے میں اور ان پر کوئی تہمت لگانا، فإن هذا کفر، یہ کفر ہے، اللہ کی پناہ. آگے کہتے ہیں وقد اجمع العلماء على تکفیر من یقذف عائشہ، علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے تمام معتبر علماء اس بات پر متفق ہیں، ان کا اجماع ہے کس بات پر کہ جو شخص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کرے گا، زنا وغیرہ کا الزام لگائے گا، تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کافر ہوگا. تمام علماء کا ایسے شخص کی تکفیر پر، کافر قرار دینے پر اتفاق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہی کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی براءت کا اظہار فرمایا، نازل فرمایا قرآن کی 14 آیتوں پر مشتمل. جو الزام حضرت عائشہ پر لگایا گیا تھا منافقین اور بعض سادہ لو مسلمانوں کی طرف سے، اس کی براءت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 14 قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. ہاں فَمَن يَطْعَنُ فِيهَا، اب جو شخص حضرت عائشہ کے بارے میں طعن کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، تو وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا قرار دے رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر نشانہ لگا رہا ہے، کیچڑ اچھال رہا ہے. ایک آدمی کی بیوی حرم سرا اگر اس کو مجروح کیا جائے تو بالواسطہ طریقے سے اس کے شوہر کی عزت بھی داغدار اور مجروح ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نشانہ سادھنا اور آپ کی عزت کو نشانہ بنانا عزت رسول، ہاں، اور کیا کہتے ہیں ناموس رسول کو نشانہ بنانا ہے. کہہ رہے ہیں اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باب میں چونکہ ان کے لیے خاص براءت نازل ہوئی، ان کو ایک خاص اور اعلیٰ ترین انتہائی اعلیٰ مقام حاصل ہے. ہاں، اور جو شخص ان کو ان پر الزام تراشی کرتا ہے، قذف لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو وہ کافر ہوتا ہے. اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، وللہ الحمد. کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں کو بھی ان حقوق میں حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یعنی ان کا حق الگ نہیں ہے، حقوق ان کے بھی ہیں، درجات ان کے بلند ہیں. یہ شیخ دکتور ہادی بن ربیع نے بیان کیا. اب تھوڑا سا تذکرہ کہ اب یہاں قرآن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اٹھے، یا بعض رافضیت اور تشیع سے متاثرین کے سامنے یہ اعتراض آتا ہوگا کہ قرآن میں سورہ احزاب کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی بیچ کی، انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، رسول کے گھر والیوں، تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے. تو روافظ کیوں نہیں مانتے؟ اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اہل بیت، یہ ازواج مطہرات اہل بیت سے خارج ہیں. اس آیت کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں اس سے پہلے کی اور بعد کی آیتوں میں مؤنث کا صیغہ ہے، وقرنا،
فی بیوت کنہ، کنہ کی ضمیر جو مؤنث حاضر کے لیے، جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے. لیکن اس آیت میں درمیان میں جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم کا لفظ آیا ہے جو مذکر جمع مذکر حاضر کے لیے ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں نا السلام علیکم، تم سب پر، تو مردوں کے لیے یہ ہے اللہ کی سلامتی ہو، سلامتی ہو. ہم یہ دعا کرتے ہیں السلام علیکم، اکیلا ہے تو السلام علیکا، دو ہیں تو السلام علیکما. تو اب یہاں کم کہا گیا، کبھی ہم اکیلے کے لیے بھی کم کہتے ہیں. ہاں کیا ہمارے یہاں یہ اعتبار ہوتا ہے کہ اگر خواتین ہیں یا مرد اور خواتین دونوں ہیں تو ہم السلام علیکم نہ کہتے ہیں؟ نہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. تغلیباً ایک عام معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عورتیں مردوں کے صیغے میں، مذکر کے صیغے میں تابعی مطابعت کے طور پر داخل ہوتی ہیں. تو اہل لفظ اور تشیع یہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں دراصل علیکم انما یرید اللہ لیذھب عنکم جو کہا تو اس سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ لوگ مراد ہیں. اور اس سلسلے میں وہ حدیث کسا یا کسا جو چادر والی حدیث ہے اس سے استدلال کرتے ہیں. صحیح مسلم وغیرہ میں وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پکڑی، بعض ازواج سے کہا کہ کنارہ پکڑو. حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ معاف کیجئے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، حضرت فاطمہ کو اس کے نیچے بلایا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو روافظ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ جو اہل بیت کا ہے وہی اہل بیت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں کتاب لایا تھا، اسی کا جواب جو شیخ عثمان بن محمد الخمیس صاحب نے دیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے 7-8 نکات بیان کیے اور میں تفصیل سے اگر بیان کروں تو اب یہاں سے کم آدھے گھنٹے سے زیادہ مطلوب ہوگا. میں بنیادی اور مقصد کو ظاہر کرنے والی 2-3 نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں جوابی اعتبار سے. وہ یہ کہ قرآن کی آیت میں جہاں لیذھب عنکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں عنکم میں کم سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین شامل ہے ہی نہیں، یہاں شامل نہیں ہے. آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں آیت نمبر 31 سے یا نساء النبی کا خطاب چل رہا ہے، اور پھر اس آیت یا ٹکڑے سے پہلے بھی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، سب عورتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے جمع کا. اب یہاں ان نصیحتوں کی اور احکامات کی ضرورت ازواج مطہرات کو تھی، کیونکہ یا نساء النبی خطاب کہہ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، عورتوں سے کہہ رہا ہے نا، ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہہ رہا ہے. اس کا پورا پس منظر وغیرہ اپنی جگہ، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ عورتوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. اس خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے یہ کہا کہ اہل بیت سے اللہ ہر قسم کی گندگی دور کر کے ان کو پاک صاف بنانا چاہتا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سر فہرست اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی برائی گندگی دور رہے اور پوری طریقے سے صاف شفاف رہیں. تو اب ازواج مطہرات کے ساتھ اہل بیت میں راس اہل بیت کے سردار جس کا گھر ہے وہ بھی شامل ہے مخاطب میں. لہذا یہاں یذھب عنکم کا کم جمع مذکر حاضر کا کی ضمیر کا کو اختیار کیا گیا. اور پھر فوراً بعد جو آیت آ رہی ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وہاں پھر سے عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں، آیتیں اور حکمت کی باتیں، اس کا ذکر کرتی رہو. اب یہاں پھر ازواج مطہرات کی طرف یعنی مطلب ان کے لیے خاص خطاب ہو گیا کیونکہ اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی. لیکن گندگی کو دور کرنا اور پوری طریقے سے تطہیر کرنا ازواج مطہرات کے ساتھ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں، لہذا کم کی ضمیر کا استعمال کیا گیا. ایک بات، اب یہ بات تو عرف میں، عقل میں، دنیا کے قاعدے میں معلوم ہے کہ ایک انسان کا گھر کیا ہو، کس کا گھر مانا جاتا ہے. ایک انسان کا گھر، یا کہتے ہیں کہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اہلیہ. کس کو کہتے ہیں اہلیہ؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، بیوی کو. ایک آدمی، میرا گھر، آپ کا گھر، فلاں اور فلاں کا گھر، جو گھر بنتا ہے، فیملی بنتی ہے،
تو آپ کے ساتھ کس کا ملاپ؟ بیوی کا ملاپ ہوگا تبھی نا. تو شوہر جس کا گھر ہے جب اس سے بیوی ملتی ہے تو ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو گھر بنتا ہے میاں بیوی سے مل کر. یہ عرف میں بھی ہے، عقل میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے. یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں. تو اہل بیت سے میں بیویاں تو قرآن کی آیت سے بھی داخل ہیں اور عرف میں بھی داخل ہیں. لیکن جو لڑکی ماں باپ کے گھر سے سسرال چلی جاتی ہے تو اس کا وہ گھر شمار ہوتا ہے جس گھر میں وہ جاتی ہے. یہ بھی عرف ہے. آپ دیکھیے مسلمانوں کے یہاں تو بیٹی کے ساتھ باپ کا ہی نام ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم میں ایک لڑکی اپنے باپ سے جب گھر سے نکل کر بیاہ دی جاتی ہے تو اب اس کے نام کے ساتھ باپ کے نام کی بجائے شوہر کا نام لگتا ہے. باپ کا اور شوہر کا دونوں کی جاتی الگ الگ ہے. تو بیوی شوہر کے گھر میں جانے کے بعد اس کی جاتی کی شمار ہونے لگتی ہے. تو اس خاندان کا فرد ہو. ہمارے یہاں بھی جو آپ کے نواسیاں ہیں یا آپ کی بچی اگر کسی دوسرے گھر میں بیاہ کے جاتی ہے تو وہ اس خاندان کا فرد مانی جاتی ہے جس میں جاتی ہے. اس اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ خیال لوگوں میں ہو سکتا تھا کہ آپ کی بیٹی ہیں اور آپ بیاہ کر حضرت علی کے اس میں چلی گئیں. تو اب کئی وجہ تھی کہ ایک تو لخت جگر ہونے کی حیثیت سے ایک خصوصی حیثیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہوئی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کے فرد تھے. آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے، سگے چچا کے بیٹے. تو اس اعتبار سے آپ نے دنیا کے سامنے جگہ یہ واضح کیا کہ میرے اہل بیت صرف میری بیویاں نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ میری بیویاں اہل بیت ہیں. تو صرف انہی کو تم اہل بیت نہیں سمجھنا. چادر کھینچ کے چادر کے نیچے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اور شیخ محمد بن عثمان الخمیس نے 2-3 صحیح حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ کی نقل کر کے یہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اور اہل بیت میں آپ کی وہ شاخیں بھی شامل ہیں جن کے لیے صدقہ حرام ہے. وہ سب اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، پورے بنو ہاشم. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہے، یعنی بنو عباس، ابو طالب، بنو طالب، بنو جعفر، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا. حارث کے بیٹے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے، ان کے بیٹے ربیعہ اور حضرت فضل بن عباس، ان لوگوں کا معاملہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو صدقے پر متعین کر دو، ہم جو ہے صدقہ وصولی کرنے جائیں گے اور اس کو چاہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو ان دونوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا تو آپ تو اللہ کے رسول کے قریب ہو گئے، ہم نے اس پر حسد نہیں کی، کوئی مخالفت نہیں کی. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ عہدہ اور موقع دے اور پھر ہم صدقے پر متعین ہوں، لوگوں کے لیے حاصل کریں اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آپ اس سے منع کر رہے ہیں. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. صحیح مسلم میں لمبی روایت ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا اس تفصیل سے قطع نظر جب انہوں نے اپنا مقصد اللہ کے رسول کے سامنے رکھا، اپنی بات رکھی، تو آپ کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے بعد کہا کہ تم اہل بیت ہو اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے صدقہ یعنی زکوٰۃ کو ناجائز قرار دیا ہے. یہ لوگوں کے میل کچیل ہے. اب یہ میل کچیل سے ہمارے ہاں زکوٰۃ کا مستحق زکوٰۃ نہیں لیتا، یہ ایک الگ بحث ہے. ہاں وہ میل کچیل اس کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے، اور جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے لیے، جس کا حق ہے اس کے لیے میل کچیل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس حدیث سے. تو شیخ محمد بن عثمان الخمیس کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، قرآن کی آیت سے. اور حدیث کیا کہتے ہیں، یہ جو روایت ابھی میں نے پڑھی حدیث کسا یا کسا، یعنی وہ چادر والی حدیث، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو یہ غدیر خم اور اس سے سلسلے میں ہے، اور انہوں نے اس کو وضاحت سے بیان کیا کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ یا صدقہ حرام ہے، اس سے پورا بنو ہاشم کے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. ملاحظہ فرمائیے. اب یہ روافظ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت کے افراد کو گالیاں دیتے ہیں. بہت اچھی طریقے سے یہ چیز سمجھے جو میں نے بیان کیا، اہل سنت والجماعت کی اس موقف کو، اور گمراہ لوگوں کے گمراہیوں سے محفوظ رہیں کہ وہ ایک طرف اہل بیت کے نام پر حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم ان سب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی عقیدت اور محبت کا جو ہے کی دہائی دیتے ہیں، اور دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
حضرت خدیجہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ یہ سر فہرست اہل بیت کا حصہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ یہاں ایک اور بات، قرآن سے ہی روافض اور شیعوں کا جو ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیذھب عنکم جو مذکر حاضر کی ضمیر کا استعمال کیا، تو قرآن میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔ مثلا سورہ ہود میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آئے، اس واقعے کے تناظر میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی کہ اب تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت اسحاق کی بیوی آڑ میں کھڑی سن رہی تھی، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ کھڑی سن رہی تھی، تو اس نے کہا، تعجب کا اظہار کیا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخہ اَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، میں انتہائی بوڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر جو ہیں یہ بڑے بوڑھے آدمی ہو گئے، کیا اس کے باوجود مجھ کو بچے کی ولادت ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، کیا؟ اس کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا تم اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے تعجب کر رہی ہو؟ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی قدرت ہے، کچھ لوگوں نے ترجمہ یہاں امر کا قدرت کیا، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فیصلے سے تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یا تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، یا تو دعائیہ جملہ کا ترجمہ کریں، یا یہ کہ تم پر تو خاص رحمت اور برکات ہیں اللہ کی، تم اللہ کے اس فیصلے سے، اللہ کی اس قدرت سے تعجب کر رہی ہو۔ اہل البیت کہہ کے فرشتوں نے کسے خطاب کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو، بیوی کو خطاب کیا۔ اہل البیت کہہ کے سورہ ہود کی، اب اس میں شیعہ بکواس کرتے ہیں کہ وہ حضرت لوط بھی مراد تھے اور وہ بھتیجے تھے، ان کو کہا گیا۔ ارے اعتراض کون کر رہا ہے؟ سوال کس نے کیا؟ قرآن کی آیت دیکھیے کہ کیا میں بچہ پیدا کروں گی، مجھ کو اب تولد ہوگا، بچے کی ولادت ہوگی، جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر یہ انتہائی عمر دراز ہو چکے ہیں، تو کیا اب ہم کو بچہ ہوگا؟ تو یہ فرشتے اسی اعتراض اور اسی سوال پر تو جواب دے رہے ہیں۔ تو اصل مخاطب کون ہوا یہاں؟ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر یہاں مخاطب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں، جن کو فرشتے اہل بیت کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی دلیل کے مطابق بیوی اہل بیت کا حصہ ہوتی ہے۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف کے لائق، ہر قسم کی تعریف کے لائق، مجید شان والا، بزرگی اور مجد والا ہے۔ یہ ایک دلیل سورہ ہود کی آیت۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ مدین میں گئے، وہاں ان کے بزرگ نے جن کے یہاں ٹھہرے تھے، انہوں نے پیشکش کی کہ میری بیٹیوں میں سے دو سے ایک سے شادی کر لو، اور مہر یہ ہوگا کہ 8 سال یا 10 سال تم کو ہمارے یہاں رہنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا اختیار کہ دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں۔ مدت پوری کی تو قرآن نے اس کا ذکر کیا، فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر لی۔ حضرت ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ 10 سال پوری کی تھی، اس لیے کہ ان کے سسر کے لیے یہ پسندیدہ تھی، اور حضرت موسیٰ کا اخلاق کریمانہ، ایک نبی کے اخلاق سے یہی توقع ہے کہ وہ بہتر چیز پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مدت پوری کر لی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اچھی طریقے سے سنیے شیعوں کا جواب، اور ہمارے ہاں ان سب چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے نوجوانوں کا شکار کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل کے ساتھ وہ چلے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اہل تھے یعنی بیوی تھی۔ حافظ صلاح الدین نے اس جملے سے کہا کہ شوہر اپنی بیوی کو ساتھ کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے، گناہ کے مقام پر نہیں، مطلب سیر و تفریح یا سفر کے لیے، مقاصد کے لیے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، جب اپنی بیوی کے ساتھ چلے تو راستے میں طور کی جانب، طور پہاڑ کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ قَالَ لِأَهْلِهِ، بہت غور سے سنیے، قَالَ لِأَهْلِهِ، قرآن سورہ قصص آیت نمبر 29۔ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، تو حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ امْكُثُوا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تفخیماً لشان، اکیلی بیوی ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں تم سب ٹھہر جاؤ اے مردو، صیغے کے اعتبار سے السلام علیکم ہم بولتے ہیں نا، یہاں کم کی ضمیر ہے نا،
جمع حاضر کئی مرد جو موجود ہوں ان کو کم سے خطاب کیا جاتا ہے، السلام علیکم جیسے کہا ہم نے. ہاں یہاں لیذھب عنکم کہا کہ تم لوگوں سے نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں امکثوا، تم سب ٹھہر جاؤ. یہ مذکر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور سامنے مخاطب کون ہے؟ بیوی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان کا یہ طریقہ ہے کہ اگر بیوی بھی ہو تو تفخیم شان کے لیے، اس کی عزت و احترام کے لیے، جیسے ہم بولتے ہیں بعض موقعوں پر کوئی احترام کرتا ہے تو تم، تمہارا، آپ، ہاں اپنے لیے میں کے بجائے ہم، ہاں کچھ لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو یہ مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے. تو کہا کہ جب انہوں نے دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، اور قرآن کہہ رہا ہے لأہلہ، اپنے اہل سے کہا، اہل بیت سے کہا. کیا کہا؟ امکثوا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم، وہی کم جو یہاں لیذھب عنکم ہے حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی کے لیے یہاں استعمال کیا، تاکہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس لاؤں، آتیکم منہا بخبر، کوئی خبر لے کر آؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ ٹکڑا لاؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اسے سینک سکو. قرآن کی یہ آیت، اس ایک آیت میں کم کی ضمیر بھی ہے، امکثوا جمع مذکر حاضر کے صیغے سے فعل کا استعمال بھی ہے، اور ساتھ میں اہل کا تذکرہ ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی، اور یہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ قرآن اہل بیت بیویوں کو کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رجس کو دور کر دینا چاہتا ہے اہل بیت. اب وہاں خلافت اور امامت سے متعلق جہاں تک بات ہے تو اللہ چاہتا ہے کا کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے. شیخ محمد عثمان الخمیس نے یہی جواب دیا کہ یہاں ارادے سے مراد ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ کونیہ نہیں. اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ارادہ کن، جب کہتا ہے تو ساری کائنات ہوتی ہے، نظام چل رہا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. اللہ نے جو کہا اچھائی برائی ساری چیزیں پیدا کر دی تکوینی، اس میں اس کی پسند ناپسند دونوں چیزوں کی چیزیں شامل ہیں. اچھائی بھی پیدا کی، برائی بھی. جبرائیل علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، ابلیس لعنت اللہ علیہ کو بھی پیدا کیا، اچھے برے دونوں کو پیدا کیا. یہ اس کا ارادہ کونیہ ہے، نیکی برائی ایمان کفر دونوں پیدا کیا. اور شرعیہ کیا ہے؟ شریعت کے حوالے سے بندوں سے، مخلوق سے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو، یہ بھی وہ چاہتا ہے. ہاں لیکن بندے کی چاہت اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کو اچھائی یا برائی کی توفیق دیتا ہے. ہم سے وہ ایمان چاہتا ہے، لیکن کافر بندہ ایمان نہ لاتے ہوئے کفر کر رہا ہے. یہ اللہ کے ارادہ شرعیہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے گنہگار اور مجرم ہے. اور وہ جب کفر ایمان لانا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے محروم رکھتا ہے. وہ کافر ہے اللہ کی مشیت سے، لیکن اس کی چاہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق سے محروم رکھا. ہاں یہ دونوں چیزیں ہم تقدیر کے باب میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے. مطلب تم کو یہ کہہ رہا ہے کہ نیکیاں کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تاکہ تم نیکی استعمال کرو. اور یہ چاہنا اللہ تعالیٰ گندگی کو دور کرنا چاہ رہا ہے. تو یہاں ان آیتوں میں آگے پیچھے کا سیاق دیکھ کر ازواج مطہرات سے اسپیشلی خصوصی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کو دور کر دینا چاہتا ہے. ورنہ قرآن کی دوسری آیتوں میں سورہ مائدہ وغیرہ میں جو آیت وضو وغیرہ ہے غسل کی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تم سے گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے. یعنی ہم اور آپ جتنے مسلمان ہیں، انسان ہیں، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ گندگی دور ہو جائے. تو اب اللہ چاہتا ہے کہ گندگی دور ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے وہ خلافت اور امارت کا حقدار ہو گیا، تو سارے مسلمان اس کے حقدار ہو گئے. یہ روافظ کا کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ چند باتیں میں نے اہل بیت کے تناظر میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، جو شیخ نورستانی نے صرف موقف پیش کیا تھا اختصار کے ساتھ، کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بھی افراط و تفریط نہیں کرتے، اہل بیت کے بارے میں بھی افراط و تفریط نہیں کرتے. ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں. ان کا جو حق شریعت نے مقرر کیا ہے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے، ان میں سے کسی سے نفرت نہیں کرتے. اور خاص طور سے ازواج مطہرات جو ہیں ان کا بھی احترام اور مقام ملحوظ رکھتے ہیں. اگر ازواج مطہرات کے سلسلے میں کوئی شخص جو ہے مخالفت
مخالفت کرتا ہے. یہ روافض جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ ان کی دونوں بیٹیاں جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ابوبکر صدیق کی بیٹی، ان کے سلسلے میں یہ لوگ تبرہ بازیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الٹی سیدھی روایتیں بیان کرتے ہیں، انتہائی شدید قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں. جو بھی یہ کرتا ہے وہ کافر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعوں کے علاقوں میں جہاں ان کو تسلط حاصل ہے، ایران کا وہ علاقہ اہواز جو 1924 سے سنیوں کا علاقہ ہے، عرب سنیوں کا ایران کے زیر تسلط ہے، اس علاقے میں جو آپ کتابیں کھنگا لیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ایرانیوں کی طرف سے یہ پابندی ہے، ایرانی حکومت کی طرف سے، کہ وہاں اس علاقے میں بچوں کا نام عمر ابو بکر نہیں رکھ سکتے اور بیٹیوں کا نام عائشہ اور حفصہ نہیں رکھ سکتے. لیکن اس پر شور ہنگامہ نہیں اٹھتا لوگوں کے درمیان کہ دیکھیے شیعوں کے یہاں یہ سختی ہے، ہاں، اور فلاں ترکی میں یہ ہوتا ہے، بے پردگی ہے، متع یہاں ہوتا ہے، یہاں سنیما گھر تو کیا، یہاں تو فلمیں بنائی جاتی ہیں، برہنہ قسم کی فلمیں، برہنوی کو عام کیا جاتا ہے. ہاں، سعودی عرب میں یہ چیز بری ہے. ہمارے یہاں جتنے تحریکی ہیں جو جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، دشمنان دین کے اعلی کار بنتے ہیں، اہل حق کی مخالفت کر کے، اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کی مخالفت کر کے، ان لوگوں کی تائید کر کے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اعتبار سے مخالف ہے، منہج کے اعتبار سے مخالف ہے. یہ دین کی خوبو نہیں جانتے، کن کی تائید کرنا چاہیے، کن کی مخالفت. تائید اور مخالفت کا معیار کیا ہونا چاہیے یہ جانتے ہی نہیں. یہی ہم پڑھا رہے ہیں. عقیدہ اور منہج جانیے، کس کی موافقت اور کس کی مخالفت کی جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی اہل حق یا سعودی عرب غلطی کر جائے تو ہم اس کی غلطی کو بھی صحیح کہیں. وہ غلطی، اس کی غلطی ہوگی، لیکن جو اس کی جتنی بڑی غلطی ہے اتنی بڑی کہی جائے. اور اس کے مخالفین جو عقیدے منہج کی غلطیاں کرتے ہیں، جہاں شرکیات اور کفریات ہو رہی ہے، ان کا تذکرہ آپ نہیں کرتے. ایران میں کتنے ائمہ کے نام پہ ابو لولو فیروز، قاتل عمر کا ابو لولو فیروز کا مقبرہ ہے، اس کا بڑا گیٹ ہے، وہاں باقاعدہ حج کے طور پر اجتماع ہوتا ہے. ایران میں آپ جانتے ہیں، میں نے خلد آباد کی تقریر میں تصویروں کے ساتھ کتاب کی وہ پیش کی تھی، کچھ ثبوت پیش کیے تھے، ہاں یوٹیوب پہ وہ موجود ہوگی. اس کا گیٹ کی تصویر، ابو لولو فیروز، بابا شجاع الدین کہتے ہیں یہ روافظ، حضرت عمر کے قاتل کی تعریف کرتے ہیں. یہاں سناٹا ہے روافظ کے اس عقیدے پر، اور اس کی تشہیر ہوتی ہے، سر عام عمل ہوتا ہے، یہاں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہاں، اور نہ جانے کیا کیا اس قسم کی خرافات ہیں. ترکی اس کی تعریف کرتے ہیں، وہاں شرکیات ہے، تصوف کی گندگیاں ہیں، قبر پرستی ہے، اور نہ جانے کیا کیا گندگیاں ہیں. اس سے چھوٹی برائی، بہت چھوٹی برائی اگر کہیں نظر آ جائے سعودی عرب، اور ابھی ثابت بھی نہ ہو سعودی عرب میں، صرف خبر آ جائے، بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ وہ خبر صحیح ہے غلط ہے، یا اس کی تفصیل فلاں ہے. سینما گھر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن سینما گھر میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ثقافتی چیزیں دکھا رہے ہیں، فلمیں ننگی اور یہ وہ عریانیت فواہش والی چیزیں نہیں دکھانے والے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں ایک تدبیر بھی ہے کہ لوگوں کو جو آج کل یوٹیوب اور موبائل اور فلاں چیزوں سے پھیلا ہوا، اس سے بچانے کے لیے ہم کچھ اچھا پیش کر سکیں. یہ کوشش ہے. یہ وضاحتیں ہم نہ بھی مانیں تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ گناہ اور برائیاں اتنی بڑی نہیں ہیں جو شرک و کفر و بدعت کی شکل میں دوسری جگہ رائج ہیں. میں تائید نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا موقف اور منہج کا معیار اصول کیا ہونا چاہیے. یہ اس ضمن میں ہم نے آج اہل بیت کے سلسلے میں پڑھا. اگلا 2 لائن میں انہوں نے صحابہ کرام کے عدول ہونے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن دلائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں اسے جانیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے عذاب اور فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.